بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بزرگان محترم، کل یہ مضمون بیان کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں دو مضمون ہیں، توحید الوہیت کا بیان ہے اور اس پر دلیل توحید ربوبیت کو پیش کیا گیا ہے۔ ان دو توحیدوں کے درمیان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ توحید الوہیت، کائنات میں معبود صرف ایک ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو سنبھال رہا ہے، اس کائنات کی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، وہی تنہا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوقات کو، بندوں کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فرشتوں کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، کچھ لوگ انبیاء کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اولیاء کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ سب رونگ ہے، یہ ظلم ہے، یہ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کا حق عبادت بندگی ورشپ جس کا حق نہیں ہے اس کو یہ حق دینا ہے، اور جس کا حق ہے اس کو نہیں دینا ہے۔ توحید الوہیت کا یہ مطلب ہے۔ الوہیت مانے خدا ہونا، معبود ہونا۔ معبود ہونا صرف ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی پیدا کرنے والی ہے اور اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہی اکیلا جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، وہی اس کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ ساری چیزوں کو وہی پیدا کرتا ہے، ان کے بقا کا سامان کرتا ہے، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ زمین میں جتنی رینگنے والی، حرکت کرنے والی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی جتنی مخلوقات ہیں، ان کی روزی اللہ نے اپنے ذمے پر لے رکھی ہے۔ اللہ پر ہم تو کوئی چیز واجب و لازم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ تعالی اپنے ذمے کوئی چیز لازم کرنا چاہیں تو اللہ کو کون روکے گا؟ تو فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنی رینگنے والی چیزیں ہیں ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر رکھی ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی روزی تو اللہ کے ذمے ہے، اور آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمے نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے، ذکر شیء نفی ما عدا کو مستلزم نہیں۔ ایک چیز کا ذکر کیا جائے تو اس کی وجہ سے غیر کی نفی نہیں ہوتی۔ تو زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی روزی روٹی کا اللہ نے تذکرہ کیا، تو اس سے آسمان میں جو مخلوقات ہیں ان کی روزی کی نفی نہیں ہوتی۔ ان کی روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے، جب وہ بھی اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں تو ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالی ہر مخلوق کی مستقل رہنے کی جگہ بھی جانتے ہیں اور عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے، چند دن کے لیے رہنے کی جگہ بھی جانتے ہیں۔ یعلم مستقرها و مستودعها،
اس کے ہمیں مستقل ٹھہرنے کی جگہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو کسی جگہ پر امانت رکھ دیا اس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ مخلوق کہاں امانت رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہم میں سے ہم سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے گھروں کے اندر قیام پذیر ہیں، تو یہ مستقر ہے ہر ایک کا، اور بہت سے مسافر ادھر ادھر کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور لاک ڈاؤن ہو گیا، اب وہ وہاں پھنس گئے ہیں، تو یہ ان کا مستودع ہے، جب تک لاک ڈاؤن نہیں کھلے گا وہ وہیں امانت رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ صرف جانتے ہیں اتنی ہی بات نہیں ہے، کل فی کتاب مبین، سب چیزیں اللہ تعالی کی واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کا صرف اللہ جانتے ہیں یہی نہیں، جانتے تو ہیں ہی، جانتے بھی ہیں اور سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ لکھنا جب اللہ جانتے ہیں تو اس لکھنے کی کیا مصلحت ہے؟ اس لکھنے کی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ جیسے ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے اعمال اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے دائیں بائیں کندھوں پر دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اچھائیوں کو اور برائیوں کو لکھتے ہیں اور پورا ریکارڈ تیار کرتے ہیں، رجسٹر تیار کرتے ہیں۔ کہ جب اللہ جانتے ہیں تو کافی ہے، قیامت کے دن جزا و سزا کے لیے اللہ کا جاننا، اس کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی، یہ ریکارڈ تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کل کو جب جزا و سزا کا فیصلہ ہو اس وقت بندے یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، اس کے نام اعمال پہلے سے اس کے ہاتھ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اور حدیثوں میں یہ ہے کہ قیامت کے دن نام اعمال اڑائے جائیں گے اور نیک لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے اور بدوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں آئیں گے، اور حکم آئے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال اپنا رجسٹر پڑھ اور اپنے بارے میں تو خود ہی فیصلہ کر کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، خود ہی فیصلہ کر۔ تو یہ بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کا محض اللہ تو جانتے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن یہ جاننے کے علاوہ یہ ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ بندوں پر یہ حجت ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی روزی اپنے ذمے پر لے رکھی ہے، اور ہر مخلوق کا مستقر دائمی ٹھہرنے کی جگہ اور مستودع عارضی طور پر ٹھہرنے کی جگہ اللہ جانتے ہیں تو اللہ روزی پہنچائیں گے۔ لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اس دارالاسباب میں اللہ سبب کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ جیسے بارش کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جو بارش اللہ کے حکم کے مطابق وہ بارش پہنچاتا ہے، اسی طرح رزق کے لیے بھی فرشتے متعین ہیں، وہ فرشتے روزی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں جب باڈی تیار ہوتی ہے تو اس میں روح پھونکنے کے لیے عالم ارواح سے روح لا کر اس میں ڈالنے کے لیے بھی فرشتہ مقرر ہے۔ پھر جب زندگی انسان اپنی پوری کر لیتا ہے تو اس کی روح قبض کر کے موت دینا، اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ سب کام خود کر سکتے ہیں، لیکن کسی حکمت اور مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو کام میں لگایا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، یا سورہ محمد میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ کہا کہ اے مومنو، اگر تم اللہ کے دین اللہ کی مدد کرو گے یا اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے دین کی مدد کریں گے اور تمہارے پیر جمائیں گے۔ یہ جو
اسلام اللہ کے نازل کیے ہوئے دین اسلام کے خلاف کچھ لوگ چلتی گاڑی میں روڑا اٹکاتے ہیں تو ان کا دماغ درست کرنے کے لیے جو محنت کرنی کی جاتی ہے اس محنت کے تعلق سے بتلایا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہیں تو چٹکی بجاتے کچھ کا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں اللہ ایسا نہیں کرتے۔ مومنین محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سربلند کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان مومنین کو ثواب ملے، جہاد کا ثواب ملے اور آخرت میں شہادت کے بلند درجات ملے ہیں۔ تو ان مومنین کی مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے مختلف کاموں پر۔ اللہ ان فرشتوں کے محتاج نہیں۔ ایک مثال میں دوں، ایک آدمی کا کارخانہ ہے بہت بڑا، 500 ملازم ہیں، اور وہ ہر ملازم اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، لیکن سارے کارخانے کا مالک باس ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ ملازم کام کے لیے رہے گا، ورنہ باس اس کو کان پکڑ کے چلتا کرے گا۔ تو اسی طرح سے ساری کائنات کے مالک اللہ ہیں، اور کارخانے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ باس کا ہے، لہذا ساری مخلوقات جو بندگی کریں گے وہ باس کی بندگی کریں گے، اور یہ جو مخلوقات ہیں یہ مخلوقات ان کے فائدے کے لیے ان کو اس کام پر لگایا ہے۔ تو اس طریقے پر میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے انتظام کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا۔ یہ فرشتے کارخانے کے ملازم ہیں، یہ کارخانے کے مالک نہیں ہیں، اور یہ اللہ بندوں کی بندگی کے سزاوار اور حقدار بھی نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کے حکم سے اپنی جو ڈیوٹی ہے ان کی وہ ڈیوٹی بجا لاتے ہیں۔ باقی جو کچھ پیداوار ہوگی، جو کچھ بندوں کی نیاز مندی ہے، اس کو وہ حق ہے صرف خالق کائنات کا، مالک کائنات کا، اسی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ہمیشہ دونوں ساتھ آئیں گے۔ چولی دامن کا ساتھ، اس کو بھی سمجھو یہ اردو کا محاورہ ہے۔ یہ جو آج کل لوگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، یہ جہاں تک ہے یہ یہاں تک چولی ہے، پھر اتنی ہی لمبے آگے دامن تھا، اور کرتا بنتا ہے چولی اور دامن سے مل کر کے۔ اب لوگوں نے دامن کو کاٹ دیا، چولی رکھی، اور آدھے ننگے ہو گئے۔ چولی رکھنے کی وجہ سے سارے آدھے ننگ ہو گئے اور دامن گیا۔ پہلے ایک محاورہ تھا، دامن کو داغدار مت ہونے دو، داغدار ہونے سے بچاؤ۔ اب وہ محاورہ ختم، اس لیے کہ اب دامن ہی نہیں رہا کرتوں میں تو داغدار کیا ہوگا۔ تو اب زمانہ عجیب و غریب زمانہ آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کل جو ہمارے نوجوانوں میں تیزی کے ساتھ جو لباس رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ تو غیروں کا لباس ہے۔ عیسائیوں سے، یورپ اور امریکہ سے یہ لباس آیا ہے، اوپر ٹی شرٹ یا بنیان اور نیچے پتلون نیچے پتلون ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا ننگا۔ اور اوپر جو بنیان ہے وہ بنیان بھی، عورتیں بھی بنیان پہنتی ہے اور نیچے پتلون پہنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اولاد کے لباس پر نظر رکھو۔ یہ جو ہم لباس آج کل نوجوانوں کا ہے کہ بنیان ہے اور ٹی شرٹ ہے یا جرسی ہے اور نیچے پھر پتلون ہے، یہ غیروں کا لباس ہے، اور یہ لباس کا مقصد پورا نہیں کرتا۔ لباس کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم میں ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم۔
اے انسانوں کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگا پہ کو چھپاتا ہے۔ ستر، پردہ، یہ لباس کا مقصد ہے، اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر وہ لباس نہیں۔ عورت نے ایسا کرتا پہن رکھا ہے کہ چھاتی کا ابھار نظر آ رہا ہے، یا ایسی اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے کہ بال اس میں سے جھلکتے ہیں اور سارے نظر آتے ہیں، تو یہ لباس نہیں ہے، یہ تو عورت ننگی ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ ہے، رب کاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں لباس پہن رکھا ہے مگر قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی، کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے لباس پہن رکھا ہے وہ لباس ستر کا مقصد ہی پورا نہیں کر رہا، وہ لباس ہے ہو کر بھی ننگی ہیں، تو ان کو سزا ملے گی جن سے عمل سے، قیامت کے دن وہ مادرزاد ننگی ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان عورتوں میں ایک عجیب بات آئی ہے، مجھ سے اسی بمبئی میں آج سے 20 سال پہلے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا تھا۔ اس نے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ عورتیں کرتا پہنتی ہیں تو ان کا کرتا پھٹا ہوا ہوتا ہے کمر تک، اور جب چلتی ہیں تو سری نظر آتے ہیں۔ تو 20 سال پہلے ایک تبلیغی عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی اسلامی لباس نہیں ہے، اگر تمہیں کرتا پھٹا ہوا رکھنا ہے تو گھٹنے سے نیچے رکھو پھٹا ہوا، گھٹنے سے اوپر کا حصہ جو ہے اس کے نظر چلتے ہوئے نظر آنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ لباس ہی نہیں۔ 20 سال ہوتے ہوتے اب تو مسلمانوں کی ہر عورت کے کرتے ایسے ہو گئے ہیں، کیا شہر اور کیا دیہات، ہر جگہ پر مسلمان عورتوں کے کرتے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے کمر تک پھٹے ہوئے ہیں۔ اب عورت جب چلتی ہے، اب ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں معیشت کمزور ہے، تو ہم یہاں جتنے پردے ضروری ہیں وہ سب پردے عورتیں نہیں کر سکتی۔ مثلا چچا ذات سے، مامو ذات سے، خالہ ذات سے، پھوپھی ذات سے، اور گھر میں ہر وقت آنے جانے والے لوگوں سے ہمارے یہاں پردہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہر آدمی کا گھر الگ الگ نہیں ہے۔ یورپ میں اور امریکہ میں اور عربوں میں تو یہ طریقہ ہے کہ لڑکے کی شادی کرنی ہے تو پہلے اس کا گھر الگ کرو، گھر بنا کر کے سامان کے ساتھ سجا کر تیار کرو، پھر جس لڑکی کو تم پیغام دو گے وہ لڑکی، اس کی ماں، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ سب آ کر وہ گھر دیکھیں گے۔ اگر ان کو گھر پسند آئے گا تو منگنی منظور ہوگی، ورنہ منگنی منظور نہیں ہوگی۔ تو ان کے یہاں، عربوں کے یہاں، یہ افریقہ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں معیشت مضبوط ہے تو ان کے لیے یہ سب کرنا مشکل نہیں ہے، مگر ہماری ایشیا کی معیشت بہت کمزور ہے۔ ہم اس طریقے سے ہر لڑکے کا پہلے سے گھر علیحدہ کر کے پھر منگنی کر کے شادی کریں، یہ ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے۔ بس اس لیے ہمارے یہاں کے احوال کے اعتبار سے عورت کو سلیقے سے رہنا ہے، اور سلیقے سے رہنا کس طرح سے ہے؟ سورہ نور میں ایک لمبی آیت ہے، اس میں 12 شخصوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے سامنے عورت سلیقے سے رہے اور کس طرح رہے۔ اس سلیقے سے رہنے سے یہ مراد ہے کہ چھاتی پر اوڑھنی ڈالے رہے، بال تو سارے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، چھاتی پر بھی اوڑھنے ڈالی رہے، اور پیر میں زیور ہو اور وہ کپڑے میں چھپا ہوا ہو تو اس طرح نہ چلے کہ وہ زیور بجے۔ پر جب یہ تمام قاعدے ہیں تو پھر یہ جو کرتا یہاں تک پھٹا ہوا ہے، ہماری جو بہنیں اور ہماری جو مائیں یہاں تک پھٹا ہوا کرتا پہنتی ہیں، یہ غلط ہے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، اور یہ لباس کا پر جو عورتوں کے لباس کا جو طریقہ ہے وہ مقصد پورا نہیں کرتی۔ کہہ کر میں تھک گیا، مگر عورتیں مانتی بھی نہیں، پتہ نہیں ان کے دماغوں میں کیا گھسا ہوا ہے، وہ تو ایسا ہی کرتا بناتی۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کرتا پھٹا ہوا رکھنا تو رکھو، مگر گھٹنے سے نیچے پھٹا ہوا رکھو، گھٹنے کے اوپر پھٹا ہوا رکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اسی طریقے پر لڑکوں میں، مردوں میں لباس ہے، تمہیں پتلون پہننی پہنو، لیکن اس پر کرتا پہنو، اور وہ کرتا گھٹنے سے نیچے تک ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی تک کرتا ہونا چاہیے۔ پھر اندر پتلون پہنو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بنیان پہن کر کے یا ٹی شرٹ پہن کر کے پھر اس کے اوپر نیچے پتلون پہننا، یہ تو آدھا ننگا ہے۔ تو میں اصل تو محاورہ سمجھا رہا تھا کہ چولی دامن، جتنا کرتا جہاں تک یہ ٹی شرٹ ہے یہ چولی ہے، پھر اس کے نیچے اتنا ہی لمبا نیچے دامن تھا، اور یہ دامن کرتا نام ہی چولی دامن کے مجموعے کا ہے، دو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب لوگوں نے جدا کر دیا، ٹی شرٹ بنا دیے، اور ٹی شرٹ بنا دیا، آستینیں بھی غائب کر دی، آدھے بازو تک آستینیں ہیں، آگے آستین بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو توحیدیں، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، یہ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن کریم کے تیسرے رکوع میں جا کر پھر دوبارہ توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کا بیان آیا ہے، تو وہاں پہلی آیت ہے، یہ پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس پروردگار نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو پیدا کیا، تاکہ تم جہنم سے بچو۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو صرف ایک اللہ کو معبود ماننا ہے اور اسی کی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کی بندگی کہیں کی جائے گی تو جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ تو فرمایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے بندوں کو پیدا کیا ہے، اسی کی بندگی کرو تاکہ تم جہنم سے بچو۔ پھر اس کے بعد دوسری یہ تو توحید الوہیت ہوئی، پھر اس کے بعد آیت آئی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس آیت کریمہ میں توحید ربوبیت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ تمہارا پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والے بندوں کو پیدا کیا، وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، بسترا بنایا۔ جیسے بسترے پر آدمی بے تکلف رہتا ہے، اسی طریقے پر زمین پر آتے ہم لوگ بسے ہوئے ہیں، اور بالکل بے تکلف بسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، انڈے کی طرح سے گول ہے، مگر اس گول زمین اتنی بڑی زمین بنائی ہے گول کہ اس میں ہم بسے ہوئے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ گول ہے۔ یہ قصہ یاد آیا، علی گڑھ کا ایک طالب علم ہے، اس کا دارالعلوم کے محتمم صاحب کے پاس فون آیا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں آنا چاہتا ہوں ان سوالات کو حل کرنے کے لیے۔ تو محتمم صاحب نے مجھے فون کیا، تو میں نے کہا کہ اس کو کہہ دیجیے کہ ویلکم، آ جاؤ۔ جی محتمم صاحب نے کہہ دیا، وہ طالب علم آ گیا، بہت ذہین طالب علم آیا، بیٹھا، کہنے لگے میرے بہت سارے سوالات ہیں۔ میں نے کہا بھئی تیرا جو سب سے اہم سوال ہو وہ ایک سوال کر، سارے سوالات ایک ساتھ کرے گا تو میں کہاں تک جواب دوں گا؟ تو کوئی ایک سوال کر، میں اس کا جواب دوں، جب اس سے تو مطمئن ہو جائے تو پھر دوسرا سوال کرنا۔ تو اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور سائنس میں ٹکراؤ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے اور قرآن کہتا ہے کہ زمین بسترا ہے، تو قرآن کریم میں اور سائنس میں ٹکراؤ ہے۔
میں نے اس سے کہا تو سائنس کو بھی رہنے دے اور قرآن کریم کو بھی رہنے دے، تو ایسا کر، یہاں باہر جا کر کے ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر کے ناک کی ڈنڈی کے طرف سامنے چلنا شروع کر، اور چلتا 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 پوری زمین چل کر پھر یہاں آ جا، اور تجھے کہیں ایسا معلوم ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو تو وہاں سے واپس آئیے، تو میں تجھے جواب دوں گا کہ سائنس میں اور قرآن میں تعارض ہے۔ اور اگر تجھے کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں اور تو ساری زمین گھوم کر یہیں آ جائے تو پھر بسرا ہونے میں کیا پریشانی ہے تیرے؟ اور سائنس جو گول کہتی ہے اس کے اندر وہ گول بھی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ تجھے کہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میں نیچے اتر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا پھر میرے دوسرے باقی سب سوال حل ہو گئے، اب مجھے کوئی سوال نہیں، اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش بنا، بستر بنایا ہے، لیکن انڈا چھوٹا سا ہے، اس کے اوپر چیونٹی چلے گی تو اس کو محسوس ہوگا، لیکن بڑا گنبد ہو، ڈوم، اس ڈوم پر چیونٹی چلے گی تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کسی گول چیز پر چل رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اتنی بڑی بنائی ہے کہ آدمی کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے۔ جیسے ہمارا گھر میں بستر بچھا ہوا ہے، ساری زمین ہمیں بستری کی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ایسا نہ بناتے تو ہم اس زمین پر کیسے پنپتے؟ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا ہے، اگر اوپر چھت نہ ہو، جیسے ہم میدان میں اگر رہنا چاہیں تو میدان میں نہیں رہ سکتے، کسی کمرے میں گھر میں جا کر رہیں گے، اوپر چھت ہو اس میں اگر لیٹیں تو ہم آرام سے رہتے ہیں، اور میدان میں میدان میں اگر ہے جہاں اوپر کوئی چھت نہیں ہے تو اس میں سکون نہیں ملے گا۔ دیہاتی تو سوتے ہیں لیکن ہم شہریوں کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی چھت آسمان کو بنایا ہے، اور کیسی چھت بنائی ہے؟ تم باہر نکل کر کے میدان میں کھڑے رہو اور چاروں طرف دیکھو تو تمہیں آسمان زمین سے لگا ہوا نظر آئے گا، گویا ایک خیمہ ہے جو زمین پر اللہ نے گاڑ دیا ہے، اور چاروں طرف سے آسمان زمین سے لگا ہوا تمہیں نظر آئے گا، اور وہاں جاؤ گے تو وہاں بھی ایسا ہی نظر آئے گا، ساری زمین پر گھوم جاؤ گے تو ایسا ہی نظر آئے۔ تو اتنا آسمان اتنا اونچا ہے آگے کہ کہاں تک آسمان ہے سائنسدان بھی نہیں پا سکے ہیں کہ آسمان کہاں تک ہے، کتنا اونچا آسمان ہے، لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے زمین سے لگا ہوا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہم سفر کرتے ہیں تو میں باہر دیکھتا ہوں تو مجھے باہر دیکھتا ہوں تو بھی آسمان زمین سے لگا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جیسا قبہ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اس طرح سے تان دیا ہے کہ پوری زمین ہمارے لیے ایک گھر اور خیمہ بن گئی۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے زمین میں 71 یعنی 71% میں پانی بھر دیا ہے، اور 29% میں خشکی ہے۔ یہ جو 29% میں خشکی ہے، اس میں تمام خشکی کے جانور، بے شمار جانور اس میں اللہ نے پیدا کیے، اور پانی کتنے میں بھرا ہے؟ 71% زمین پر پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر پانی کے نیچے ہیٹ ہے، اور اس ہیٹ کی وجہ سے پانی ہر وقت کھولتا رہتا ہے، سمندر کا پانی کبھی رکتا نہیں، تھمتا نہیں ہے، کھولتا رہتا ہے، اور کھولنے سے بھاپ اٹھتی ہے، اور وہ بھاپ اٹھ کر کے اوپر بادل بنتی ہے، پھر ہوا کے ذریعے سے یہ جو زمین میں موجیں، دریا میں موجیں اٹھتی ہیں، وہی موجیں ہوا کو ہلاتی ہیں، اور وہ ہوا پھر بادلوں کو ہلا کر کے خشکی میں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں جا کر کے بادل برستے ہیں۔ تو پھر زمین سے، خشک زمین میں سے پیداوار ہوتی ہے۔ اگر آسمان نہ برسے تو زمین کیا پیدا کرے گی؟ قحط سالی ہو جاتی ہے 1-2 سال تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، زمین کچھ پیدا ہی نہیں کر رہی۔
اور اگر آسمان برستا ہی رہے تو پھر زمین کیا پیدا کرے گی؟ تب بھی کچھ نہیں پیدا کرے گی. ایک لمیٹیڈ برستا ہے، ایک خاص مقدار سے آسمان برستا ہے. تو آسمان برستا ہے اور زمین پیدا کرتی ہے، اور اس سے تمام حیوانات اور مخلوقات کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے. ثمرات مانے پھل، لیکن پھل ہی نہیں، پیداوار. آسمان کو اللہ نے پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین ثمرات پیدا کرتی ہے، زمین پیداوار پیدا کرتی ہے، اور اس سے تمام مخلوقات کے روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب صورتحال یہ ہے تو تم اللہ کا ند کے معنی ہے اکول، اللہ کے مانند کیوں بناتے ہو؟ یہ سب کام تو اللہ کرتے ہیں. تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پیداوار کی. یہ سب کرنے والا ایک ہستی ہے، ایک معبود ہے. پھر تم اللہ کے مانند قرار دے کر کے اس مانند کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم جب جانتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انداد کیوں، مانند کیوں قرار دیتے ہو اور ان کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ یہ تیسرے رکوع میں یہ 2 آیتیں آئی ہیں. مجھے تو اس وقت یہ سمجھانا ہے کہ اس میں پہلی آیت میں توحید الوہیت ہے اور دوسری آیت میں توحید ربوبیت ہے. جہاں بھی قرآن کریم میں یہ دونوں توحیدیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اور اگر کسی جگہ پر ایک توحید ہے اور دوسری نہیں ہے تو وہ تو وہاں حذف ہے، اور توحید الوہیت ہے اور ربوبیت نہیں ہے تو حذف ہے، اور توحید ربوبیت ہے اور الوہیت نہیں تو حذف ہے. بہرحال کل کا مضمون یہ ہے کہ پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں توحید الوہیت کا بیان ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ سارے جہانوں کے پالنہار اللہ ہیں، اور جو پالنہار ہے وہی معبود ہے. جہان کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کتنے ہیں. موٹے سے موٹی سی تقسیم تو ہم جانتے ہیں کہ ایک ہماری یہ دنیا ہے اور ایک آسمانوں کے اوپر مخلوقات ہیں، فرشتے جس میں ہیں. تو ایک عالم وہ ہے عالم بالا، اور یہ عالم زیری نیچے کا عالم ہے، وہ اوپر کا عالم ہے. یہ جو عالم زیری ہے اس میں پھر تقسیم ہے انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، زمینی فرشتوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرندوں کا عالم، پرندوں کا عالم. اسی طرح سے اوپر جو مخلوقات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ان کی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، یہ سب مخلوقات ہیں. ان سب کا پروردگار پالنہار اللہ تعالی. یہ تو پہلی آیت ہے جو کل میں نے بیان کی تھی، اس کا تذکرہ میں نے کیا. اب اگلی آیت لو، الرحمن الرحیم. اس میں اللہ کی 2 مہربانیوں کا ذکر ہے. ایک مہربانی عام ہے اور ایک خاص ہے. عام مہربانی ہر مخلوق پر ہے، اپنے پر بھی اور پرائے پر بھی. اللہ کی بندگی جو کرتا ہے اس پر بھی، اور جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کو بھی پالتے ہیں. اور دوسری اللہ کی رحمت خاص ہے، وہ خاص رحمت مومنین کے لیے ہے. آخرت کی جو دوسری دنیا شروع ہوگی، آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو جنت مومن بندوں ہی کو ملے گی. یہ رحمت خاص ہے، کافروں کو جنت نہیں ملے گی. تو یہ 2 رحمتیں ہیں، ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے. ان کے درمیان میں بھی چولی دامن کا ساتھ ہے. جیسے ہم بولتے ہیں شب و روز، یعنی رات دن یہ دونوں بول ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں. اسی طریقے پر رحمت
ایک مادہ ہے، اس سے رحمان بھی بنا ہے اور اس سے رحیم بھی بنا ہے، اور دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک عام ہے ایک خاص ہے۔ رحمان عام ہے۔ ایک عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ حروف ہجا یعنی الفابیٹ جس میں زیادہ ہوں اس کے میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو رحمان میں 5 لفظ ہیں، را، ہا، میم، الف اور نون، 5 لفظ ہیں، اور رحیم میں 4 لفظ ہیں، را، ہا، یا اور میم۔ اس لیے رحیم میں معنی کم ہے اور رحمان میں معنی زیادہ ہے۔ بس رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق دوسری دنیا سے ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق دوسری دنیا سے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ ایک سورہ نمل میں یہ آیت آئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو، سبا کی رانی کو لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک تو بسم اللہ وہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے جس کو صحابہ کرام نے سورتوں کے شروع میں لکھا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی جو بسم اللہ ہے یہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ تو اس بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ مستقل آیت ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اس بسم اللہ کی جو مستقل آیت ہے اس میں بھی رحمان اور رحیم ایک ساتھ آئے ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ رحمان اور رحیم ایک ساتھ آئے ہیں، اور رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے۔ اور یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ اللہ ہی معبود ہیں، کیونکہ وہ سارے جہانوں کے پالنہار ہیں۔ کیوں سارے جہانوں کے پالنہار کیوں ہیں؟ وہ رحمان ہیں۔ تو رحمان صفت رب العالمین کے ساتھ متصلاً آئی کہ وہ سارے جہانوں کے پالنہار اس لیے ہے کہ وہ رحمان ہیں، اس دنیا کے تعلق سے وہ رحمان ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ مضمون آیا ہے، اللہ تعالی جل شانہ و من والہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ احکام پورے کیے تو اللہ تعالی نے صلہ دیا، انعام دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ تم نے میرے احکام کی تعمیل کی، پورے کیے، لہذا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لقمہ دیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ مجھے ہی نہیں میری اولاد کو بھی پیشوا بنا۔ تو اللہ کے یہاں سے جواب آیا، لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہیں، جو اللہ کا حق مارتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کو پیشوائی کا مقام نہیں دوں گا میں۔ پھر ایک موقع آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ بسایا، اپنے ایک بیٹے کو اور اپنی ایک بیوی کو وہاں لے جا کر بسایا، اور وہاں سے بسا کر کے جب واپس لوٹے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کہا اے پروردگار، یہ شہر اس کو امن والا، اطمینان والا شہر بنا، بلدن آمنن، اور یہاں جو لوگ بسیں ان کو، ان میں سے جو مومنین ہیں ان کو زمین کی پیداوار میں سے روزی عطا فرما۔
زمین جو ان میں سے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، ان کو روزی روٹی دیں۔ یہ تخصیص کیوں کی؟ وہ اس موقع پر اللہ نے فرمایا تھا کہ دینی پیشوائی تمہاری اولاد میں سے ہر ایک کو نہیں مل سکتی ہے، جو مسلمان ہیں دیندار ہیں انہی کو پیشوائی ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ روزی روٹی بھی صرف مومنین کو ملے گی، تو فوراً جواب آیا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، فرمایا کہ جو مجھے نہیں مانیں گے، میرا جو انکار کریں گے، ان کو میں کچھ تھوڑے دنوں کے لیے ان کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا۔ تو اس دنیا میں اللہ کی مہربانی عام ہے ہر ایک کے لیے، اور یہی جو اللہ کی عام مہربانی ہے یہی کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دھوکے کا سبب بن گیا۔ قرآن کریم میں مضمون جگہ جگہ پر آیا ہے کہ مکہ کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے نہ ہوتے تو ہم کھاتے پیتے کیوں ہیں، ہمیں اللہ نے روزی روٹی کیوں دی ہے، تم تو کلاش ہو، فقیر ہو، مسلمان تو غریب ہیں اور ہم تو لکھ پتی کروڑ پتی ملینر ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں دے رکھا۔ یہ جو دنیا کا عیش ہے یہی فتنے کا سبب بن گیا ہے۔ تو یہ در حقیقت بات نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں رحمت عام ہے، ہر کسی کے لیے رحمت ہے۔ وہ مخلوقات جن کے لیے آخرت میں جزا و سزا نہیں ہے ان کو بھی اللہ بھرپور روزی دے رہے ہیں۔ یہ جتنے چرند ہیں، پرند ہیں اور جتنے حیوانات ہیں جو غیر مکلف ہیں، ان کو قیامت کے دن حساب کتاب کر کے پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب ان کا حکم ہوگا کہ کونوا ترابا، تو کافر یہ کہے گا کہ کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا ہے، مگر اس کو مٹی نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے جہنم بنائیے۔ یہ جو مخلوقات ہیں جن کے لیے آخرت میں دوسری دنیا میں جنت اور جہنم نہیں ہے، ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ان کو بھی روزی روٹی پہنچاتے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ کی رحمت عام ہے، سب کو پہنچاتے ہیں۔ مکلف مخلوق ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، غیر اللہ کے مخلوق کی بندگی پوجا کرتے ہیں، سب کو روزی روٹی پہنچاتے ہیں اور دیگر مخلوقات کو بھی روزی روٹی پہنچاتے ہیں۔ یوں بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم ساتھ میں آئے، مگر بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، اور یہاں سورہ فاتحہ میں بھی یہی دو صورتیں آئی، الرحمن الرحیم۔ رحمان پہلے اس لیے آیا کہ وہ رب العالمین کی دلیل ہے کہ سارے جہانوں کے پالنہار اللہ اس لیے ہے کہ وہ رحمان ہے، لیکن جب رحمان کا تذکرہ آیا تو رحیم کا بھی ساتھ میں تذکرہ آیا، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور جب رحیم کا تذکرہ آ گیا یعنی دوسری دنیا میں اللہ کی رحمت خاص مومنین ہی کے لیے ہوگی، انہی کے لیے جنت ہوگی، تو اب آخرت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ رسالت کا مسئلہ بعد میں آئے گا، آخرت کا مسئلہ شروع ہوا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کے مالک اللہ ہیں۔ جب اللہ مالک ہیں تو وہ صرف مومنین کو پر رحم کر کے ان کو جنت میں دیں تو ان کو کر سکتے ہیں ایسا۔ اور اس دنیا میں ہمارا بھی ملکیت کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ یہاں بھی ہر چیز کے مالک اللہ ہی ہیں، لیکن اللہ مالک تو ہیں مگر ہمارا بھی ملکیت کا جزوی ملکیت کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ مثال دوں میں، سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنین سے خرید لیے ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں اور ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، اور اس کے عوض میں اللہ تعالی جنت دیں گے۔
مبی کیا ہے؟ ہماری جان مال، یہ مبی ہیں۔ بیچنے والے کون ہیں؟ ہم بندے۔ خریدنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ ثمن کیا ہے؟ جنت، اور وہ جنت وقت پر ملے گی، فوراً نہیں ملے گی۔ دہلی میں کاروبار کرتا ہوں اور میں کاغذی کے یہاں سے کاغذ خریدتا ہوں اور کتابیں چھپواتا ہوں، تو ہمارے یہاں کاغذیوں کے یہاں یہ اصول ہے کہ ہم کاغذ ادھار لیتے ہیں اور 15 دن میں پیمنٹ کرتے ہیں، اور 15 دن سے زائد ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سود لگاتا ہے، اگر غیر مسلم ہے تو وہ سود لگاتا ہے، لیکن 15 دن کے اندر پیمنٹ کریں گے تو کیش پیمنٹ ہے۔ تو 15 دن کا پیمنٹ کیش پیمنٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو پیمنٹ کریں گے، جنت دیں گے، وہ تو 15 دن میں 1 دن سے بھی پہلے پیمنٹ کریں گے، اور اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بائع اپنی چیز بیچتا ہے، خریدار خریدتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہماری نفوس بھی ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے اموال بھی ہمارے اپنے ہیں، جبھی تو ہم نے بیچے اور اللہ تعالیٰ نے خریدے۔ اور اگر یہ ہر چیز اللہ ہی مالک ہے تو پھر بیع کیسے ہو جائے گی؟ اور جب دوسری دنیا شروع ہوگی تو پھر کسی کی کوئی ملکیت نہیں۔ سورہ مومن میں آیت ہے کہ میدان قیامت میں، جب قیامت شروع ہو جائے گی، میدان قیامت میں ایک سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کے لیے ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کے لیے حکومت ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ ہی کی طرف سے جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، آج حکومت اللہ کی ہے جو ایک ہیں اور غالب ہیں سب پر، انہیں کی حکومت ہے اور کسی کی نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب دوسری دنیا شروع ہوگی تو پھر یہ جو جزوی ملکیتیں ہیں، یہ ملکیتیں ختم، اور اس دنیا کے اندر یہ جزوی ملکیتیں ہیں، یہ ملکیتیں معتبر ہیں۔ بس اس دنیا میں تو ہم سب مالک ہیں۔ یہ کہتا میں گھر کا مالک ہوں، وہ کہتا یہ کھیت کا مالک ہوں، وہ کہتا میں فیکٹری کا مالک ہوں، وہ کہتا میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں اس کا مالک ہوں۔ لیکن آخرت میں کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا جس کا کوئی مالک ہو۔ تو بہرحال اللہ رحمان ہے اس دنیا کے تعلق سے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے جزوی ملکیت تسلیم کی ہے، اور یہ جو جزوی ملکیت ہے، اس ملکیت سے جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ ہم جو کماتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ ہم نہیں روزی پہنچا رہے اپنے آپ کو، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک ہی مارکیٹ میں 2 بندے ایک ہی دکان کرتے ہیں، ایک تر جاتا ہے، مزے میں رہتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، اور دوسرا ڈوب جاتا ہے اور اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو دکانیں ہیں اور ہمارا جو کاروبار ہے، 2 آدمی نوکری کرتے ہیں، ایک ہی نوکری، دونوں کی سیلری برابر ہے، اس کی بھی 5,000، اس کی بھی 5,000۔ ایک جو ہے سال مہینہ ختم ہوتا ہے تو 1,000-2,000 کا مخلوط ہو جاتا ہے، اور ایک کے 1,000-2,000 بچ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نوکری اور جو تنخواہ آتی ہے وہ رزاق نہیں ہے، رزاق تو اللہ ہے، وہ جس کو جتنی روزی دیں۔ بہرحال ہمارے پاس جو کچھ کاروبار ہے، یہ کاروبار سے جو ہم کما کر کھاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ بلکہ کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو حرام کھانا پڑا، بھوک مری کی نوبت آ گئی اور کھانے کے لیے حلال کوئی چیز نہیں تھی اور اس نے حرام کھایا تو وہ حرام بھی رزق ہے۔ کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حرام بھی رزق ہے، اس وقت میں وہ اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، جب حلال ہو جاتا ہے تو وہ رزق ہو گیا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، میں سمجھا رہا تھا کہ اس دنیا کا شیپ، انداز اور آخرت کا شیپ انداز مختلف ہے۔ اس دنیا میں جزوی مخلوقات، جزوی ملکیت تسلیم کی گئی ہے، آخرت میں تسلیم نہیں کی گئی۔ تو اس لیے الرحمن کے بعد، الرحمن تو رب العالمین کی دلیل کے طور پر آیا، اور الرحمن کے بعد رحیم چولی دامن کا ساتھ تھا اس لیے آیا،
اور جب الرحیم آیا تو پھر آخرت کا مسئلہ مالک یوم الدین آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن کے مالک ہیں، ان کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ وہی جس کو جو خاص کریں مومنین کو جنت دیں، دنیا میں کافر کو بھی بہترین روزی دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اگر اس کو جنت نہ دیں تو ان کو حق ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہوئی۔ یہ تینوں آیتیں اللہ کی تعریف میں، ایک حدیث شریف ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر آیت الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر آیت پر رکتے تھے۔ یہ حدیث الگ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ ٹھہر کر کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں مجدنی ربی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے اثنا علیہ ربی، میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمن نے حجت اللہ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آیت پر رکو اور عقل کے کان سے اللہ کا جواب سنو۔ ہمارا حال یہ ہے، عربی نہیں جانتے تو ہمارا حال یہ ہے کہ 2 سانس میں پورے کر لی فاتحہ، بعضا تراوی میں تو 1 ہی سانس میں پورا کر لے، اور بعضا 2 3 آیتیں ملا کر پڑھ لے۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر رکتے تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ ہر آیت پر رک کر عقل کے کان سے اللہ کا جواب سنو۔ الحمدللہ رب العالمین، اب اللہ کہیں گے حمدنی ربی، اسے سنو۔ پھر کہو الرحمن الرحیم تو اللہ کہیں گے اسنا مجدنی ربی، اسے سنو۔ پھر آگے بڑھو مالک یوم الدین، پھر اس کو اللہ کی جواب سنو اسنا علیہ ربی۔ تو بہرحال یہ تینوں آیتیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہیں، اور اس میں 2 مسئلے آ گئے، ایک مسئلہ تو توحید کا آ گیا اور ایک مسئلہ آخرت کا آ گیا۔ آخرت کے مسئلے کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن یہاں چونکہ رحمان کے ساتھ رحیم آ گیا اور وہ چولی دامن کا ساتھ ہونے کی وجہ سے دونوں ساتھ ہی آتے ہیں، بسم اللہ بھی ساتھ آئے، بسم اللہ میں بھی ساتھ آئے، یہاں بھی ساتھ آئے، تو اس لیے آخرت کا مسئلہ رحیم کی تعلق سے آخرت کا مسئلہ مقدم کر دیا۔ دوسری وجہ، آخرت کا جو مسئلہ ہے وہ مختصر ہے اور رسالت کا مسئلہ بہت لمبا آئے گا۔ آگے 1 آیت آئے گی، پھر اس کے بعد 3 آیتیں آئیں گی وہ رسالت کے مسئلے میں رہے، تو لمبا مسئلہ ہے۔ تو جو مختصر مسئلہ ہوتا ہے اسے مقدم جلدی بیان کرتے ہیں، لمبے مسئلے کو پیچھے کرتے ہیں، تو یوں آخرت کا مسئلہ پہلے آئے گا ہے، رسالت کا مسئلہ بعد میں آئے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسالت کے مسئلے میں دلیل رسالت قرآن کریم ہے، اور اگلی جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ قرآن کریم کی اہمیت سے شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر ہدی للمتقین، اس کے بعد پھر اگر دوسرا مضمون شروع ہوگا، تو اگلی جو حدیث ہے وہ قرآن کریم کے فضیلت سے شروع ہو رہی ہے جو دلیل رسالت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول نے کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ قرآن ہے۔ اس قرآن میں یہ 30 پاروں کا قرآن ہے، اتنا موٹا سا قرآن کریم ہے، پورا رمضان پڑھتے ہیں تب جا کر پورے ہوتا ہے اس پورے قرآن، اور یہ ایک دن کے اندر ایک مجلس میں نہیں لکھا گیا، ایک دن میں نہیں لکھا گیا، 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ اس پورے قرآن کریم میں آپ کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، انگلی رکھنے کی کہیں جگہ نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم ماضی کے احوال بھی بیان کرتا ہے، کہاں سے
کائنات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کر کے احوال بیان کرتا ہے، اور آئندہ کے بھی احوال بیان کرتا ہے، کہاں تک کہ قیامت تک کے بلکہ ابد تک کے احوال بیان کرتا ہے، اور ماضی میں جو لوگ گزرے ان کے قصے بھی بیان کرتا ہے، آئندہ جو احوال پیش آئیں گے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن آج 1400 سال گزر گئے، آج تک آسمان و زمین جو اللہ نے کائنات پیدا کی ہے، تو قرآن کے جو دلائل ہیں وہ تکوینیات کو ٹچ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ آج تک کوئی انگلی نہیں کر رکھ سکا کہ قرآن کا یہ مضمون صحیح نہیں، اس میں بے کھٹک ہے، اس میں کوئی کھٹک کی بات ہے ہی نہیں۔ اور ایسی کتاب ہے کہ جس کے گائیڈنس کے محتاج متقی پرہیزگار بندے ہیں، انبیاء بھی پرہیزگار محتاج ہیں، اولیاء بھی محتاج ہیں، کوئی مستغنی نہیں اس کی ہدایت سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل آگے آ رہی ہے، اس کے ساتھ رسالت کے مسئلے کو متصل کرنے کے لیے رسالت کے مسئلے کو پیچھے کر دیا اور آخرت کے مسئلے کو پہلے کیا۔ بس یہ 3 آیتیں پوری ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کوئی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ 2 صفتیں آئی ہیں، پھر یہ 2 صفتیں کیوں آئی؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بسم اللہ تو قرآن کی مستقل الگ آیت ہے، وہ صحابہ نے ہر سورت کے شروع میں لکھا ہے، اور یہاں سورہ فاتحہ میں تو دلیل کے طور پر الرحمن رب العالمین کی دلیل آئی ہے، اور اس کے ساتھ الرحیم آیا، اس لیے کہ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور جب الرحیم آیا خاص رحمت کا تذکرہ آیا تو پھر آخرت کا مسئلہ مالک یوم الدین کا آ گیا۔ یہ 3 آیتیں میں نے سمجھائی، آگے کی آیتیں کل انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔